اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی خاص حدیث امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تمہارے لیے سارے حالات پر محیط ہے اور تمہاری کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ایپیسوڈ میں والدین سے متعلق آنکھ کرنے کے کچھ شرائط اور اس پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جس طریقے سے والدین کی اہمیت خداوند عالم نے ہمیں بتائی ہے، اسی طریقے سے ان کی ناراضگی کے اوپر بھی ہے۔ کیا والدین کو کہنا پڑتا ہے آنکھ کے لیے، یا بندہ اپنی خود کے اعمال سے خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ جس طرح والدین کا احترام، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، تو جس طرح ان کے لیے اس عمل کو فرض کیا گیا یا حکم دیا گیا، بالکل برعکس اس کا اپوزٹ بھی معلوم ہے کہ اس کا اثر رہے گا۔ جس طرح ہم نے بحث کی تھی جب صلہ رحم کی، تو معلوم ہے کہ اگر صلہ رحم نہیں اور قطع رحم ہوگا تو جو ادھر کے فائدے ہیں وہ ادھر کے نقصانات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان والدین کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو بہرحال دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج اس کے سامنے ضرور آئیں گے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ آنکھ ہونے کا ہے، آنکھ چونکہ خاص عمل ہے جو باپ کو اختیار دیا گیا ہے یا ماں کو بھی بعض روایت کے حساب سے اختیار دیا گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے آنکھ کریں، یعنی عمل کے ذریعے سے آنکھ ہو جانا۔ یہ جملہ اگر استعمال بھی ہوا ہے بعض روایات میں تو اس سے مراد وہ اصل آنکھ ہونا نہیں ہے، بلکہ گناہ میں، یا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے فلاں عمل کیا تو گویا آپ کو نے 10 حج کیے، یعنی 10 حج نہیں کر لیے کیونکہ گئے ہی نہیں حج کرنے، یعنی 10 حج اگر آپ کرتے تو جو ثواب ملتا وہ ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اس عمل کے نتیجے میں۔ تو اسی طرح اگر کہ اس طرح کا عمل آنکھ والدین کا حکم رکھتا ہے یا آنکھ والدین کی طرح ہے، یعنی اس کو اتنا ہی گناہ پڑے گا جتنا آنکھ والدین کو گناہ پڑتا ہے۔ لیکن خود آنکھ ہونا ایک الگ بالکل مسئلہ ہے، اور آنکھ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہوش اور حواس میں بغیر غصے کے، سوچ سمجھ کے، کسی خاص وجہ کے ساتھ اس علت کو بیان کر کے ہی یہ جملہ دہرایا جائے اور آنکھ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ پھر بھی کوشش یہ کی جائے کہ یہ جملہ استعمال نہ کیا جائے، اور اس پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے، کیونکہ آنکھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تمام رحمت الہیہ سے دور ہو جائے گا اور اس کے لیے بہت سخت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس طرح کا عمل کرے اور والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہو اور وہ آنکھ کرنا چاہیں یا اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا چاہیں اس کے اعمال کے نتیجے میں، تو آنکھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان پر جاری کریں اور شاہد لیں، اور اس کے بعد اس کو آنکھ کیا جا سکتا ہے، اور آنکھ کے جو نتائج ہیں دنیا اور آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو نتائج ہیں کم سے کم اس کے بارے میں تو نشاندہی ہوگی، وہ ذرا فرما دیجیے آپ۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو مسئلہ اس کے ساتھ یہ کہ رزق سلب ہو جاتا ہے۔ جنت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے بہت سخت اور دشوار ہو جائے گی، اور آنکھ والدین کے لیے بہشت نہیں ہے، یعنی جنت اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو انسان والدین کا آنکھ شدہ ہے وہ بغیر ان کی رضایت کی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی تمام عبادتیں اور تمام محنتیں اور تمام حسن عمل جو اس نے کسی اور کے ساتھ کی ہوں، نیکیاں کی ہوں، عبادت کی ہو، عمل انجام دیے ہوں، خیر کا کام کیا ہو، یہ سب کل عدم ہو جائیں گے صرف اس ایک آنکھ والدین ہونے کے نتیجے میں۔ یعنی گویا اس طرح کہ کوئی انسان باغ لگائے، ایک باغ لگنے میں کتنے برس لگتے ہیں؟ کم سے کم 10 سے 15 برس لگتے ہیں ایک اچھا باغ تیار کرنے میں، اور اس کے بعد اس میں آخر میں آگ لگا دے تو وہ آگ 10-15 برس نہیں لے گی، وہ 10-15 منٹ لے گی، اور اس پوری چیز کو تہس نہس کر کے برباد کر دے گی۔ کوئی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب 15 سال کی محنت تھی، نہیں، آگ لگانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں اس بات کی قدر نہیں تھی کہ یہ باغ کتنی محنت سے لگایا گیا ہے۔ تو سارے اعمال ایک طرف اور والدین کی ناراضگی
ایک طرف، لہٰذا اس کا خیال رکھے کہ جس طرح اس آگ سے آدمی اپنی آگ کو اور اپنے گھر کو اور اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے باغ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے قیمتی اشیاء کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح اپنے اعمال کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ والدین کی رضایت کے ساتھ، ان کی خوشنودی کے ساتھ اس عمل کے ساتھ انجام دے، اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس حد تک ناراض ہو جائیں کہ آگ کر دے۔ تو آگ ہونے کا نتیجہ گویا تمام اعمال کا کالعدم ہو جانا، جنت سے محروم ہو جانا، تمام نعمت الہیہ سے محروم ہو جانا، اس کا ایک ادنا سا حرف ہے۔ باقی جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہیں۔ لہٰذا اطاعت والدین کی کوشش کریں، اور اگر اطاعت نہیں بھی ہو پا رہی ہے، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے، تو کم سے کم اس حد تک معاملات کو اپنے اچھا رکھیں کہ آق والدین کے حکم میں نہ آئیں۔ اب ایک صاحب نے اس پہ سوال کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، بہت عمدہ انسان ہیں، لیکن ان کے والد ہیں جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں اور بہت زیادہ ایروگینٹ ہو کر لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو ہتھکڑی لگا کر اس کو پاؤں میں زنجیر باندھ کر رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ عمل کس طرح سے کا ہے اور اس سے کس طرح کا حکم ان پر صادر ہوگا؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اس کام کو اس لیے انجام دیا ہے کہ وہ کسی کو مثال کے طور پر ذہنی طور سے مریض ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کھلا، تو اس کے نتیجے میں، لیکن زنجیر سے باندھنا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اور اگر وہ کسی مثال کے طور پر کسی کمرے میں ان کو کر دیں، جس کمرے کو دروازہ ان کے حساب سے کھلے اور ان کے حساب سے بند ہو، کہ کم سے کم وہ کسی پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ باہر رہیں گے، کوئی آئے گا تو حملہ کر دیں گے۔ تو ایسے مریض کے سلسلے سے اگر اس کو کسی ایسے گھر میں رکھ سکتے ہوں یا کسی ایسے کمرے میں رکھ سکتے ہوں جہاں ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ہوں اور وہ کسی پہ حملے کا سبب بھی نہ بنے، یہ کام کریں۔ لیکن خود ہتھکڑی لگانا والدین کو یا بیڑی پہنانا یا اس طرح سے باندھ کے رکھنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ رسول اکرم قیدیوں کو بھی بیڑیوں سے اور ہتھکڑیوں سے جکڑنا پسند نہیں کرتے تھے، بے رسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اس طرح کا عمل انجام دے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ظاہراً انہوں نے مجبوری میں یہ کام انجام دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں کہ یہ کمرے میں ان کو کر دیں جہاں پہ سے وہ ہر ایک ان کے پاس نہ جا سکے یا ان کو اذیت نہ ہو اور ذہنی کیفیت سے وہ دوچار نہ ہو، تو زیادہ مناسب ہے۔ خود ہاتھ کو باندھنا یا پیر کو باندھنا بہت مناسب چیز نہیں ہے، ولو کہ انہوں نے مجبوری میں کیا ہے، لیکن اس کے دوسرے طریقے اپنانا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے نیوز پیپر میں یہ ایک اشتہار کے طور پر لکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ہر عمل سے برطرف کرتا ہوں اور اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، کیا یہ آگ کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، جائیداد سے بے دخل کرنا یا میں اپنے ہر عمل سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، یہ بھی آگ کے حکم میں نہیں ہے۔ آگ کا ایک پورا باقاعدہ ایک کرائٹیریا ہے، یعنی جملہ آگ کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان وصیت کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جائیداد سے ان کو حق نہیں دے رہا ہوں اور اپنی جائیداد سے ان کو بے دخل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت ضروری ہوگی کسی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے۔ کیونکہ ارث کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے شخص کے مرتے ہی وہ ارث کا مالک اپنے آپ اس کی اولاد ہو جائے گی، وہ منع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی خاص وجہ سے وہ منع کر رہا ہے یا کہ اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت اور اس کے ساتھ اس کے پورے رضایت کے ساتھ ہی اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے، بغیر اس کی رضایت کے اور بغیر صحیح علت کے اس کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر حد سے حد نافذ بھی ہوگا تو ایک تہائی کے پر ہی وصیت وہ کر سکتا ہے، ایک تہائی سے زیادہ کے اوپر وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا نیوز پیپر میں دینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے مرجع یا اس کے وکیل یا حاکم شرع کے پاس جا کر اس کام کو انجام دینا ضروری ہے، تبھی اس کی کوئی شرعی حیثیت مرتب۔ ایک خواہر کا سوال ہے کہ میرے بچے حالانکہ ابھی کم سن ہیں لیکن وہ بات پر یہ کہتے ہیں کہ امی آپ کو کیا معلوم کہ حالات بدل گئے اور آپ کو کیا معلوم، ہر بات میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، تانا دیتے ہیں۔ تو یہ عمل ان بچوں کے لیے کیسا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں تاکہ اس پروگرام کے ذریعے ان کی بھی تربیت ہو سکے۔ دیکھیے، اگر وہ بالغ بچے ہیں تو اور یہ جملہ ابداً کہہ رہے ہیں تو یہ جملہ اپنے آپ میں قبیح جملہ ہے۔ یہ کہنا والدین سے کہ آپ کو کیا معلوم، یہ جملہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر نہیں معلوم تو آپ کی تربیت کیسے کی ہوئی اور آپ کو دنیا میں لائے کیسے، اور باقی تمام مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ والدین کے پاس ڈگری ہو تب آپ کہیں کہ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ سے پہلے سے اس دنیا میں ہیں تو ان کو بہت کچھ ایسا معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور حالات کی تبدیلی ہو جانے سے بھی ان کا مقام بدل نہیں جائے گا، اور زمانے کے تبدیلی سے بھی ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی
رہے گی۔ تو یہ جملہ استعمال کرنا کہ امی آپ کو کیا معلوم، یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے، اور اس جملے کو اگر قصد کے ساتھ اور اپنے سن بلوغ میں بول رہے ہیں تو پھر اس کے گناہ اور باقی چیزیں بھی مرتب ہوں گی۔ اور اگر ابھی چھوٹے ہیں تو حتماً یہ جملہ کہیں اور سے ان کے ذہن میں آیا ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا ضروری ہے کہاں سے ان کے ذہن میں آیا ہے، اور ان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اگر ان تک پہنچا سکتے ہوں تو یہ بات ضرور کہیں گے کہ یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے اس طرح سے استعمال کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ اسکول اور کالج جانے کے نتیجے میں کچھ چیزیں جان گئے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو نہ جاننے والا یا جاہل کہہ کر خطاب کریں، خصوصاً اپنی ماں کو، کیونکہ ماں کا احترام بہرحال اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا۔ کائنات کے سب سے بڑا عالم امیر المومنین علیہ السلام ہے، لیکن کبھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ کہا ہو کہ آپ وہ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں، جبکہ یہ بات مسلم تھی۔ اگر امیر المومنین کہہ بھی دیتے تو بالکل صحیح جملہ ہوتا، کیونکہ امیر المومنین باب مدینۃ العلم ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کسی علم کا مقام نہیں ملتا ہے ہمیں۔ یا دیگر ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ کے لیے اس طرح کوئی جملہ کسی بھی امام نے استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر باقی کسی بھی امام کی والدہ معصومہ نہیں ہے، لہٰذا حتماً ان امام کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، لیکن کسی امام کے لیے ہم کو نہیں ملتا کہ اس نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہو اپنی ماں کا، بلکہ اس کا برعکس ہمیں ملتا ہے کہ امام حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کی جن کی سگی ماں دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، بعض روایت میں کہ جس خاتون نے ان کی پرورش کی تھی وہ اگر دسترخوان پہ ہوتی تھیں اور ان کے سامنے کوئی غذا رکھی ہوتی تھی تو امام اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے کہ شاید میری ماں اس کو لینا چاہ رہی ہے، حالانکہ وہ پرورش کرنے والی ماں تھی، جس ماں نے پیدا کیا تھا وہ نہیں تھی، لیکن احترام کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کا قصد میری ماں نے یا میری والدہ کر رہی ہوں میرا ہاتھ اسی چیز کے اوپر چلا جائے دسترخوان پہ، چبرس ہے کہ ہم عام حالات میں اس طرح کا جملہ کہیں کہ آپ نہیں جانتی اور مجھے علم ہے، لہٰذا اس طرح کا جملہ بالکل استعمال نہ کریں، خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ جملہ بالکل ہی زیبا نہیں دیتا، اس کو استعمال بالکل نہ کریں، بلکہ اس کا برعکس اگر وہ احترام کریں گے اپنی والدہ کا اور اپنے علم کے لیے ان کو ذمہ دار بنائیں کہ میری ماں نے میری تربیت کی، میری ماں نے محنت کی کہ میں آج اسکول جا سکتا ہوں، کالج جا سکتا ہوں، علم حاصل کر سکتا ہوں، ان کا احترام کے نتیجے میں یہی علم کل اور زیادہ خدا کرے گا اور اس کو رزق و روزی کا سبب بنائے گا، وَإِلَّا اگر اس طرح سے جملے اور اس طرح کے طعنے دیتے رہیں گے تو کل اس کے اثر وضعی رہیں گے، اور ممکن ہے یہ علم بھی خداوند عالم آپ سے سلب کر لے اور آپ کو رزق و روزی کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو۔ احسن، جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے، انہوں نے نام تو نہیں لکھا لیکن یہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور والدہ کا بیچ میں سیپریشن ہے الگ، لیکن کیونکہ اس پوری درمیان مجھے جو لگتا ہے کہ میری والدہ کی زیادہ غلطی ہوتی ہے اس تمام مسئلے کو لے کر، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس بات کو منظر عام پہ رکھوں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ احترام والد سے زیادہ والدہ کا ہے، تو اب میری رہنمائی فرمائیے۔ نہیں، جہاں تک اگر دونوں میں طلاق ہو چکی تب بھی وہ طلاق ہونے کے نتیجے میں بھی طلاق کا تذکرہ نہیں ہے، سیپریشن ہی بتایا ویسے۔ اب چاہے سیپریشن طلاق کے، چونکہ شرعیت میں سیپریشن کا مطلب ہے کہ طلاق ہو، اگر طلاق نہیں ہے صرف الگ الگ رہتے ہیں تو اس کو صحیح کریں اور حل کریں۔ بہرحال دونوں ہی سلسلے میں اگر الگ الگ رہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ماں رہیں گی اور آپ کے باپ رہیں گے، حتیٰ اگر طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے خدا نہ کرتا تب بھی باپ کا حق اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گا اور ماں کا حق اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا اس شخص کے لیے، لہٰذا دونوں کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ میری ماں کا زیادہ اس کے اندر دخل ہے اور ان کی غلطی ہے تب بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ملء عام پہ اولاً لے کر آئیں یا حتیٰ اپنی ماں کو اس سلسلے میں کسی بات سے کہیں، کیونکہ ان کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کر سکتے ہوں کہ بیچ میں واسطہ بن کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں یا ان دونوں کے درمیان جو نا اتفاقی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو بہرحال دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور ثواب ان کے لیے محفوظ ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں یا ان کے بس میں نہیں ہے تو دونوں کا احترام اور دونوں کا اطاعت اس طرح سے کہ نہ ان کی دل شکنی ہو نہ دوسرے کی دل شکنی ہو، اور اپنے اولاد ہونے کی حیثیت سے جو وظیفہ ہے اس کو انجام دیں، اور یہی ان کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو سوالات ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ معروف صاحب کا سوال ہے کہ شادی کے خواہش مند لوگوں کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے وسیلہ بننا یا میرج بیورو کا جو ہے کانسیپٹ آج کل وہ کرنا اور اس سے رقم لینا دوسروں سے، یہ کیسا ہے؟
جہاں تک شادی بیاہ میں کوشش کرنا، جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرانے کی کوشش کرنا یا ضرورت مند افراد کو مدد کرنا کہ وہ شادی کے سلسلے میں جو رہنمائی کرنا، یہ بہترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس میں جتنا زیادہ عمل کریں اتنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام جب مومن و مومنہ کی شادی ہوتی ہے تو خوشنود ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل ان کی خوشنودی کا سبب بنے گا اور اس خوشنودی کا مقدمے کے طور پر آپ کا عمل جانا جائے گا، لہٰذا اس کے ثواب میں آپ شریک رہیں گے۔ جہاں تک میرج بیورو کھولنے کی بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بہت اچھا عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، لیکن تمام ضوابط کے ساتھ کہ کوئی غیر شرعی عمل اس کے اندر انجام نہ پائے اور کوئی حرام اس کے اندر انجام نہ پائے۔ رہی بات اس کے لیے رقم لینے کی، تو اگر یہ رقم اس عنوان سے لی جا رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب میرج بیورو کھولا ہے تو اس کے اندر 50 خرچ ہوتے ہیں، بجلی کا خرچ ہے اور جو ورکرز رکھے جائیں گے اس کا خرچ ہے اور تحقیق کا مثلا خرچ ہے کہ کہیں لڑکے کے بارے میں پتہ چلا تو یہ تحقیق کرنے گیا، وہ تمام جو مسائل ہوتے ہیں، تو اگر اس عنوان سے اپنا حق الزحمہ اس عنوان سے لیا جا رہا ہے کہ یہ جو کام میں خدمتیں کر رہا ہوں اس کا لے رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عرف اس میں معیار ہوتا ہے، اور عرف بھی اگر اس چیز کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اس طرح کی فیس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لی جاتی ہے اور ہے کو لینا چاہیے، تو اس کو فیس میں کوئی حرج نہیں ہے، لی جا سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، خواہر کا سوال ہے کہ عورتوں کا ممبر پر بیٹھنا، جسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں، بیٹھ کر مجلس پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ممبر کے اوپر خواتین جا رہی ہیں اور مجلس خطاب کر رہی ہیں، اس کا ذکر امام حسین علیہ السلام یا ذکر ائمہ علیہ السلام یا ذکر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ یہ ممبر شبیہ ہے اس ممبر کی، منسوب ہے ان کی طرف سے، اور اس کا ہدف اگر پورا ہو رہا ہے اور اس کا ہدف اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا، احکامات الہیہ کی ترویج کرنا، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تو چاہے خواہر کرے اور چاہے برادر کرے، کوئی حرف نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، کیا مالکان کی اجازت اور اتفاق سے مرغوں اور بیلوں یہاں تک کہ اور تمام جانوروں کا لڑانا جائز ہے؟ اگر ان کا آپس میں لڑانا کسی خاص مقصد کے لیے ہے، کہ مثال کے طور کے اوپر کہ جیسے عام طور سے مقابلے کے طور پہ کیا جاتا ہے، اگر اس میں شرط بندی نہیں ہے کوئی اور جوا نہیں ہے کوئی، تو اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ہدف جوا ہو یا قمار ہو یا شرط بندی ہو تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ رحمت صاحب سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ برتنوں کی دھلائی کے وقت بعض اوقات چاول کے دانے پانی میں گر جاتے ہیں، کیا یہ چاول کے دانوں کو گندے پانی سے گرنے کا احترام کرنا واجب ہے؟ یہ مجھے بھی معلوم ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دانوں کو اس گندگی سے نکالا جائے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی برتن کو دھونے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو غذا کے حصے رہ جاتے ہیں ان کو اگر پہلے سے نکال سکیں، دھونے سے پہلے سے نکال سکیں تو زیادہ مناسب ہے۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ذرے، ایک آدھ چاول کا ٹکڑا یا ایک آدھ دال کا کچھ حصہ یا کسی بھی کھانے کی کوئی بھی چیز اگر برتن میں لگی رہ گئی ہے اور دھلنے کے وقت وہ پانی میں جا رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر ان کی مقدار بہت زیادہ ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آدھی سے زیادہ ڈیگ ہے، اس کو اٹھا کے پانی میں بھگو دیا گیا اور خراب کر دیا گیا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ورنہ ایک دو چاول کے دانے یا کچھ دانے یا کچھ دال کا حصہ یا کچھ چیزیں کھانے کی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو نکالنا بھی کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر زیادہ مقدار ہے تو اگر کوشش کر کے اس کو کسی طرح سے باہر نکالا جا سکتا ہو، یا چھلنی کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے اس کو پانی میں جانے سے پہلے سے ہی روک لیا جائے اور اس کو کہیں سکھا کے جانوروں کے لیے استعمال کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اگر اب اسی بھی ایک سوال میرا بھی ہے کہ اکثر لوگ شادی بیاہ کے فنکشن میں لوگوں کو کھانا نہیں دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں جن کو کھانا پہنچانا ضروری بھی ہو جاتا ہے، جو مستحق بھی ہیں کھانے کے، لیکن اس کے بعد جب کھانا ختم ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک کھانا رہتا ہے اور اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، تو یہ کیا گناہ کبیرہ میں آتا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، گناہان کبیرہ کی تو فہرست ہمارے پاس واضح ہے، لیکن یہ بہت عظیم گناہ ہے کیونکہ کفران نعمت ہے اور اسراف ہے، اور دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ خدا نے باقاعدہ قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو لیکن اسراف نہ کرو، اور اسراف کرنا بالکل صحیح کام نہیں ہے۔ لہٰذا اولاً کوشش کریں کہ شادی بیاہ یا دیگر فنکشنز میں جہاں اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو اور چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں وہیں کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی بلائیں، یا اگر نہیں بلا رہے ہیں تو کم سے کم ان تک پہنچائیں جو اس کے زیادہ مستحق ہیں۔
اور اس کے علاوہ اب تو بہت سی جگہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور اگر ہمارے مومنین اپنے علاقوں میں بھی اس کام کو شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے کہ جہاں کچھ NGOs ہیں جو یہی کام ہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو فون کر دیجئے اپنی شادی کے پروگرام کے بعد یا کسی بھی پروگرام کے بعد کہ ہمارے پاس کچھ کھانا بچا ہوا ہے، تو وہ آ کے کھانا لے جاتے ہیں اور اس کو صاف کر کے اور اس کے اندر سے جو یوزیبل پورشن ہوتا ہے اس کو وہ ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو مستحق ہیں۔ تو اگر اس طرح کا عمل انجام دیا جائے، اولاً تو پہلے تو کوشش کی جائے کہ اسراف پکے ہی نہ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے، ضرورت سے زیادہ اگر ہو گیا ہے تو ان مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کو باہر پھینکنے سے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے اس کو ان انسانوں تک، ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ عمل انجام دینا دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنے گا۔ جزاک اللہ، جزاک بہت بہت شکریہ آقا، وقت دیا آپ نے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کی تعجیل کی دعا کریں، اور ہم سب کو یہ توفیق ملے کہ ہم سب لوگ ان کے اعوان انصار میں شمار کیے جائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔